السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا؟ مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا؟ کہاں دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا، کہاں دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا۔ مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھے، کہے جو طبیب، کہے جو حکیم، کہے جو ڈاکٹر، اسے ہذیان سمجھے۔ ملک یونان کے مشہور فلسفی، طبیب، حکیم بقراط سے ایک محفل میں یہ سوال کیا گیا کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں جن سے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے؟ تو پتہ ہے بقراط نے کیا جواب دیا؟ بقراط کا تفصیلی جواب انشاءاللہ العزیز آپ سے شیئر کریں گے، تو لہٰذا ویڈیو سکپ نہ کریں، آخر تک دیکھیے کہ بقراط نے کیا جواب دیا۔ بقراط نے یہ جواب دیا کہ مرض الموت کے علاوہ ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا علاج اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کیا ہو، لیکن خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مریض بیماری کو اہمیت نہ دے اور وہم میں مبتلا ہو کر حکیم کے مشورے کو، طبیب کے مشورے کو، ڈاکٹر کے مشورے کو بے وقوفی سمجھے اور حکیم کے مشورے پر عمل نہ کریں، اس کی ہدایات کے مطابق دوا کا استعمال نہ کرے، پال پرہیز نہ کرے، تو وہ خود ہی اپنی بیماری کو مشکل بنا دیتا ہے۔ سبب یا علامت گر ان کو سجائے تو تشخیص میں 100 نکالے خطائے، دوا اور پرہیز سے جی چھڑائے، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائے۔ طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہو، حکیموں سے ہرگز نہ مانوس ہو، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہو۔ علاج تو ہر مرض کا ہے، مگر وہمی انسان خود ہی علاج کو مشکل بنا دیتے۔ ایسے وہمی مریض ڈاکٹر کے مشورے کو، حکیم کے مشورے کو غلط سمجھ کر اس پر بہت سارے اعتراضات لگا دیتے ہیں اور اس پر کوئی عمل نہیں کرتے، اس کے ہدایات کے مطابق دوا کا استعمال نہیں کرتے، پال پرہیز نہیں کرتے، نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں۔ ظاہر ہے اس وہمی طرز عمل کی وجہ سے ایک آسان بیماری بھی مہلک بیماری میں بدل جاتی ہے اور زندگی کو خطرہ میں ڈال دیتی ہے۔ بالکل آسان سی بات ہے کہ اگر ڈاکٹر، حکیم، طبیب کے ہدایات پر عمل کیا جاتا اور دوا کا باقاعدگی سے استعمال کیا جاتا اور نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کیا جاتا تو مریض جلد ہی صحت یاب ہو جاتا۔ مگر افسوس، صد افسوس کی بات ہے کہ قوت ارادی کی کمی نے، کس چیز نے؟ قوت ارادی کی کمی نے ایک اچھے خاصے انسان کو ناکارہ بنا دیا۔ بہت ہی افسوس کی بات۔ اسی ذہنی کیفیت کو جناب حفیظ جالندھری، خالق قومی ترانے پاکستان نے ایک خوبصورت شعر میں کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ صحت کے لیے بہترین چیز دل کی خوشی ہے، اطمینان ہے، سکون قلب ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، لوگوں کی باتیں زیادہ نہ تول، ماضی بلا کر اپنی قسمت کھول، تبسم کی جادوگری نہ بھول۔ یہ تبسم، یہ خوشی، یہ صحت کے لیے کتنی مفید ہے۔
کہتا ہے کہ تبسم کی جادوگری نہ بھول، یہ ہیں کامیابی کے اصول، مسرت کو بنا لو زندگی کا اصول، مسرت کو بنا لو زندگی کا اصول، کہ سب پھینک دیتے ہیں مرجائے پھول، لیکن یہ مسرت ہے کیا چیز، اس نام کی چیز کہاں ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، اس فنا ہونے والی دنیا کا ہر فرد مہد سے لحد تک اس کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ اس دنیا کے مشاغل میں جہاں تفکرات، مشکلات، حادثات کا دور دورہ ہے، جہاں ہم میں سے بیشتر انسان حقائق زندگی سے گریزاں، جذبات اور تشویش کا شکار ہیں، جن کو مسرت کی جھلک بھی میسر نہیں، جو شکوک، وہم، وسوسہ، بے اعتمادی اور اسی قسم کی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہے، جذبات کی رو میں بہتے رہتے ہیں الجھنیں اور پریشانیاں، جن کے رگ و پے میں خون اور روح کی طرح سرایت کیے ہوئے ہیں، اور اسی میں وہ ساری عمر تڑپتے رہتے اور اپنی زندگی کو منحوس، ناکارہ، ناشاد اور ناکام ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ کرب و بے چینی، دکھ اور زندگی کا تھکا ہارا ایسا انسان مسرت کے تصور سے بھی معذور ہوتا ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو تیری اپنی ہی ذہنی کیفیت اور غلط سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے، تو وہ اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اور طرح طرح کی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی بیماریوں کا شکار ہو کر بد سے بدتر حالات کو پہنچ جاتا ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑ رہا ہے، جگڑ رہا ہے، ذرا ذرا سی بات پر قتل و غارت گری کا مرتکب ہو رہا ہے، دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، اور اس کی اس سوچ اور طرز زندگی سے طرح طرح کی جسمانی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ یہ ذہنی مرض اتنا موذی ہوتا ہے اور متعدی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہزاروں جسمانی امراض پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اصل سبب تحقیق کے بعد یہی نکلتا ہے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ جتنے بھی مریض ڈاکٹروں، حکیموں کے پاس آتے ہیں، ان میں سے 80% صرف نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دراصل ان کو جینے کا ڈنگ ہی نہیں معلوم، وہ جانتے ہی نہیں کہ رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور سلف صالحین اور تمام اللہ والوں نے کس طرح زندگی کے حقائق کا مقابلہ کیا اور ایک مسرت زندگی کا نمونہ پیش فرمایا۔ میرا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بیماریاں معروف اور عام ہیں، قریب قریب سب ہی اسی غلط سوچ و فکر کا نتیجہ ہے، جیسے قوت مدافعت ان کے اندر سے سلب ہو چکی ہو۔ اس صورتحال میں ہم اور آپ سب ہی شامل ہیں۔ آخر اس کا علاج کیا ہے؟ اس صورتحال پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے؟ آئیے پہلے موٹے موٹے اسباب تلاش کریں، جو سرسری طور پر کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، ذہنی انتشار۔ نمبر 2، حقائق کی زندگی سے مقابلہ اور نمٹنے کے بجائے راہ فرار اختیار کرنا۔ نمبر 3، تکلیف پر صبر اور مدافعت کرنے کے بجائے اپنی تکلیفوں کا دوسروں کے سامنے رونا اور گلہ شکوہ کرتے رہنا۔ نمبر 4، خود اعتمادی کا فقدان اور پست ہمتی۔ نمبر 5، گرم مزاجی اور چڑچڑاپن۔ نمبر 6، یعنی ذرا ذرا سی بات کی پکڑ اور عیب جوئی۔ نمبر 7، وہم میں مبتلا ہو کر خوف زدہ رہنا۔ نمبر 8، افغانی شباب کی غلط کاریاں اور بری صحبتیں۔ نمبر 9، گھریلو تنازعات اور ہر وقت کی کھٹ کھٹ چک چک۔ یہ اور اس قسم کے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی اس دنیا ہی میں جہنم بنی رہتی ہے۔ کاش یہ سب حقیقی اور صحیح اعتدال والی زندگی جس کو شریعت کہتے گزارنے کی مشق کر لیتے۔ زندگی گزارنے کا ڈنگ سیکھنا ایک ہنر ہے اور اس کا سیکھنا بہت آسان ہے۔ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کی زندگی کا عمیق مطالعہ کیجیے اور اس پر پورا پورا عمل کر کے دیکھیے۔ ایک مرتبہ ہمت کیجیے، آپ اپنی ذہنی الجھنوں اور انتشار سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اہم مسئلہ ہماری اس موجودہ زندگی کو جو پرآشوب انتشار اور الجھنوں میں گری ہوئی ہے اور جو سکون اور راحت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس کا رخ کیوں کر پھیرا جائے۔ واحد حل میں آپ کے سامنے کم و بیش 40 سال کے تجربات
جو مجھے طالب علمی کے زمانہ میں نصیب ہوئے اور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم والے کام میں لگنے کی کوشش کر کے نصیب ہوئے، ان الجھنوں کا اہم اور اصل سبب انسان کے اپنے ذہن کی ناپختگی، نا واقفیت، نا تجربہ کاری اور لاپرواہی ہے۔ نیز زندگی کے عام اور پیچیدہ مسائل کو بچکانہ انداز فکر سے حل کرنے کی صحیح راہ حاصل سے پیچیدگی اور ذہنی افراتفری پیدا ہوتی ہے۔ پختگی اور تجربہ انسان کی نشوونما کے ساتھ ساتھ خود بخود نہیں پیدا ہوتا بلکہ سیکھنے سے آتا ہے، لیکن افسوس کہ آج کی انارکی اور مادہ پرست دنیا میں اس کا سکھانے والا مشکل سے ملتا ہے۔ یہ پختکاری اور ضابطۂ حیات سیکھا جا سکتا ہے تو محض رسول کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے والوں سے۔ ماں کی گود اس علم سے خالی ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی غرض تمام تعلیمی ادارے جو صرف دنیا کے مادی علوم کو مقصد حیات سمجھے بیٹھے ہیں، اس علوم سے عاری ہے۔ انسان میں پختگی پیدا کرنے اور اس کو باحوصلہ اور باہمت بنانے کے لیے آج پھر ان ماؤں کی ضرورت ہے جو اپنی اولاد کو تھپک تھپک کر اللہ 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 کی لوریاں دے کر میٹھی اور چین کی نیند سلاتی تھی۔ آج وہ تعلیم گاہیں کہاں ہیں جہاں سخاوت، شجاعت، جہاد، اصرار، صبر و تحمل، بے خوفی کے پیکر بن کر دنیا کے ہر انتشار، بے چینی اور انارکی کا مقابلہ کرنے والے علم بردار پیدا ہوئی۔ بو آئے کس طرح اولاد میں ماں باپ کے اطوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے اغیار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے اغیار کی۔ بو آئے کس طرح اولاد میں ماں باپ کے اطوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے اغیار کی۔ پرمسرت اور پرسکون زندگی کی یوں تو ہر انسان کو ضرورت ہے، لیکن خصوصاً اپنی معاشی، ازدواجی، جنسی اور خانگی اور کنبہ والی زندگی میں، اور سب سے بڑھ کر اسے اپنے بڑھاپے میں اس کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ مسرت حاصل کرنے کے لیے جذبات اور ذہنی رجحانات کا اعتدال پر ہونا ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر جس کے ذہنی رجحانات اور جذبات صحیح ڈگر پر ہوتے ہیں وہ صحت مند انسان کہلاتا ہے اور وہی پختکار ہوتا ہے۔ پختکاری کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی کلاسیکی علوم سے مرصع اور مزین ہو، یا سائنسی علوم سے لیس ہو، یا کوئی موجد اور ماہر فن ہو، یا بڑی دولت اور سرمایہ کا مالک ہو۔ نہیں میرے عزیزو، نہیں۔ پختکاری کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ رسول کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی اور ان کے طریقہ کار کا پورا پورا پابند ہو، جو رجحانات اور جذبات کا ایک ایسا پاکیزہ مجموعہ پیش کرتا ہے جس میں تمام بنی نوع انسان کی یہ دنیاوی زندگی اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کامیاب ہو جائے۔ وہ ہر حال ہر وقت میں ثابت قدم رہے اور جملہ حوادث کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ پختکاری میں کچھ اس قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، مثلاً ایمان، یقین، پاکی، صفائی، حق گوئی، نکاح، بے غرضی، تواضع، انکساری، حلم، توکل، صبر و شکر، صداقت، قناعت، شجاعت، سخاوت، جہاد، عفو، صلہ رحمی، صوم و صلاۃ کی پابندی، والدین کی اطاعت، خدمت خلق، خوش خلقی، کنبہ پروری، نیک ہمسائیگی، گھریلو آسودگی۔ اور ناپختکار ذہنی مریض کچھ اس قسم کی برائیوں کا مرتکب ہوتا ہے: وہم، شرک، کفر، ناپاکی، خود غرضی، خود لذتی، ہم جنسی، لواطت، زنا، چوری، جھوٹ، غیبت، بد نظری، قطع رحمی، جوا، شراب، بزدلی، سودخوری، ذخیرہ اندوزی، کینہ، حسد، والدین کی نافرمانی، صوم و صلاۃ سے غفلت، بدخوئی، گھریلو ناہموارگی، جنسی بے اعتدالی وغیرہ وغیرہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص تمام غموں کا مجموعہ صرف ایک غم بناتا ہے اور وہ غم آخرت کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دنیاوی اغراض کا کفیل ہو جاتا ہے، اور جو شخص دنیا کے بہت سے غم اپنے پیچھے لگا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ دنیا کی جس وادی میں چاہے ہلاک ہو جائے۔ تمہیں شوق ورق گردانی امراض باطل ہے، ذرا دیکھو تو ان اوراق میں تمہارا حال شامل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔